أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ دارالفتاح اہل سنت کے مفتیان کرام علماء عظام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ سلسلے میں تشریف فرما ہوں گے۔ مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان مسجد جو کہ ہمارے جہانگیر روڈ بابری چوک گرو مندر پر واقع ہے باب المدینہ کراچی میں، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالفتاح اہل سنت سردار آباد فیصل آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سلسلے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ اول تا آخر سلسلہ ملاحظہ فرمانے کی نیت فرما لیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ سلسلہ مکمل دیکھیے۔ بالخصوص آپ کی جو کالز ہمیں موصول ہوں گی یا کچھ موصول ہو چکی ہیں، انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گی۔ آپ کے میسیجز بھی ہم لیں گے، آپ میسیج کریں، واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجیں، کال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور یہ مفتی ماجد صاحب سے انشاءاللہ اس میں جو سوال پوچھا جائے گا انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں رکھیں گے۔ جی مفتی صاحب کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ احرام کی چادر اس طرح باندھ سکتے ہیں جیسے دیہاتی لوگ جو ہیں وہ چادر باندھتے ہیں، یا صرف اسی طرح جس طرح مدنی چینل پر سکھایا جاتا ہے اسی طرح احرام کی چادر باندھنا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہاف موزے جو حرم شریف کے ارد گرد ملتے ہیں کیا وہ پہنے جا سکتے ہیں؟ جی حضور، دھوتی کی طرح جو باندھی جاتی ہے عام طور پر، شاید اسی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، احرام کی چادر باندھنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی احرام کی چادر کو باندھا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی عام طریقے سے باندھ لیتا ہے، جیسے عام طور پر تہبند وغیرہ لوگ باندھتے ہیں، اس طرح سے اگر باندھ لیتا ہے تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ بہرحال یہ کہ اگر احرام اس طرح سے باندھ لیا تو عمرے پر یا حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، باندھی جا سکتی جی، اس طرح سے باندھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا، اول تو یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے جب حج پر جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، تو احرام کے حوالے سے، احرام کی چادروں کے حوالے سے، اور اسی طرح احرام میں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے ان کے حوالے سے بھی علم بھی حاصل کر لینا چاہیے۔ جب وہ علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ احرام باندھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، احرام کی چادریں کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں رہنمائی مل جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت اس کی جو ہے ویڈیوز وغیرہ بھی موجود ہیں جس میں یہ طریقہ کار باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ احرام کی چادر کس طرح سے باندھنی ہے۔ جی، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے باقاعدہ اس کے حوالے سے سلسلے مدنی مذاکرے موجود ہیں، پریکٹیکل بھی موجود ہے، اس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حج و عمرہ سے متعلق جو ہے ایک موبائل اپلیکیشن بھی دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے بنائی ہے کہ جس کے اندر پریکٹیکل کر کے ہر
جو ہمارا رکن ہے، منسک ہے، مناسک ہیں، حج کے طریقہ کار ہے، عمرے کا جو طریقہ کار ہے، یہاں تک کہ ایروپلین میں جو بیٹھا جاتا ہے جہاز کے اندر، اس وقت جو احتیاطیں کی جاتی ہیں نیت کے حوالے سے، احرام کیسے باندھنا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان کیسے دوڑنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، حلق کیسے کروانا ہے، یہ ساری کی ساری تفاصیل ویڈیوز کے ساتھ اور پریکٹیکل انداز کے اندر الحمدللہ اس اپلیکیشن میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپلیکیشن کے ذریعے آپ دیکھیں گے تو صحیح، ویڈیوز بھی آپ ملاحظہ کریں گے، اور بھی بہت سارے سلسلے اس حوالے سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے حج ہی سے متعلق اور عمرے کے طریقے سے متعلق، رفیق الحرمین، اگر آپ حج اور عمرہ دونوں کا طریقہ ایک ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو رفیق الحرمین خرید لیجئے، فقط عمرے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، زیادہ تفصیل کے ساتھ فی الحال نہیں پڑھنا چاہتے تو رفیق المعتمرین، آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ کہیں گے کہ حج والی کتاب دے دیں، عمرے والی کتاب دے دیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، تو وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کر دی جائے گی، اس کا جو بھی ہدیہ ہے وہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی آپ ان کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، اس میں جو بک لائبریری ہے اس میں بھی الحمدللہ یہ کتب موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے طریقے ہیں حج و عمرہ کا طریقہ جاننے کے، کیونکہ عمرے پر تو الحمدللہ اب عاشقان رسول پورا سال ہی ان کے قافلے جوک در جور سوئے حرم رواں دواں ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو جو جا رہا ہے اس کو یہ پیش کرے۔ ہمیں خود بھی اگر ابھی تک حاضری نہیں ہوئی تو یہ ویڈیوز دیکھیں، یہ طریقہ دیکھیں، انشاءاللہ اس سے مدینے کی تڑپ بڑھے گی، انشاءاللہ تڑپ بڑھے گی تو دعائیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ حاضری بھی ایک دن ہو ہی جائے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کوششیں کریں گے۔ ایک اور کال مفتی عرفان صاحب جی، دوسرا سوال بھی تھا ان جی کا، جی وہ چپل کے حوالے سے ایک اور سوال بھی تھا ان کا جی جی کہ موزے وغیرہ ملتے ہیں، ساکس ملتے ہیں وہاں پر، تو عمرے کی حالت میں جیسے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس دوران وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ تو دیکھیں، مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ پاؤں کے سامنے کا جو پاؤں کے اوپر کے حصے کی ہڈی کا جو ابھار ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ اس کو اگر چھپا کر رکھیں گے تو اس میں دم لازم ہونے کی، یہ صدقہ یا دیگر چیزوں کی جو ہے وہ صدقہ وغیرہ یا دم وغیرہ لازم آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہاں سے بھی مل جاتے ہیں، حرمین طیبین میں سے بھی مل جاتے ہیں، یعنی وہ ساکس ہوتے ہیں وہ کٹ ہوا ہوتا ہے، یعنی فقط انگلیاں چھپیں گی اس سے خصے کی طرح جی، اور پیچھے سے جو ہے وہ ایڑی کا کچھ حصہ چھپے گا اور پاؤں کا تلوا جو ہے وہ مکمل اس سے چھپ جائے گا، تو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، مگر یہ ہے کہ جب وہ استعمال کریں تو اس کو پہلے دکھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ بعض تو کم بھی ملتے ہیں، یعنی وہ پاؤں کی فقط انگلیوں کا اوپر کا حصہ چھپاتے ہیں، بعض اس سے بھی اوپر تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر احتیاط نہیں کی تو دم وغیرہ لازم ہونے کی صورت بن سکتی ہے، لہذا جب بھی لیں تو اس کو چیک کروا لیں۔ ہاں، اگر اتنا ہی چھوٹا ہے کہ فقط انگلیاں چھپ رہی ہیں، انگلیوں سے اوپر جو ہے وہ 1-1.5 انچ زیادہ اوپر ہے، تو پھر وہ پہن سکتے ہیں، اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورتیں تو مکمل موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ اچھا، نفلی طواف کر رہے ہیں، ویسے ہی طواف ہے اور ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، تو اس میں پہن سکتے ہیں مکمل ساکس، جرابے، موزے، یا اس میں بھی یہ خالی ننگے پاؤں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، نفلی طواف میں اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں اس میں جو احرام باندھا جاتا ہے، پابندیاں وغیرہ اس میں ہوتی ہیں، جب نفلی طواف کیا جاتا ہے تو اگرچہ کوئی شخص احرام کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، نفلی طواف جب کر رہا ہوگا تو احرام کی پابندیاں اس کے اوپر لازم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات عمومی طور پر یعنی 2 چادریں اس نے اوڑھی ہوئی ہوں، عمومی طور پر جب کیا جاتا ہے تو عام کپڑوں میں ہی نفلی طواف کیا جاتا ہے، مرد بھی جب کرتا ہے، اگر چادریں اوڑھی بھی ہوئی ہیں اور عمرے وغیرہ کی حج کی نیت نہیں ہے، نفلی طواف کر رہے ہیں، تو پھر یہ شرط لازم نہیں ہے، پھر ساکس بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ویسے میں عرض کروں کہ جیسے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، 2 چادریں، وائٹ چادریں، نیت نہیں ہے، احرام کی نیت نہیں، جیسے عمرہ کر چکا ہے، عمرہ کر کے آ رہا ہے، جا رہا ہے، اچھا اس حالت میں بھی کوئی ایسا فیل کرے نا کہ جو ممانعت ہے جس سے روکا گیا، تو لوگ پھر وہ روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عمرہ کر چکے ہوئے تھے اور وہ جا رہے تھے، حرم کی طرف ہی شاید آ رہے تھے یا جا رہے تھے، اور چادر کو سر پہ اوڑھا ہوا تھا۔ اب سر پہ اوڑھنے کی احرام کی حالت میں تو اجازت نہیں ہے، لیکن وہ احرام کی چادریں توڑے ہوئے تھے، نیت نہیں تھی، لیکن اب وہ ہر دوسرا آدمی مولانا صاحب اس کو نیچے کریں، وہ نیچے کریں، تو 2-3 جب ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت نیچے ہی کر لیں۔ تو اگر چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، اگرچہ نیت نہیں ہے، تو اب یہ ساکس وغیرہ پہنے گا اور مطاف میں چکر لگائے گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بن جائے، تو یہ احتیاط کر لی جائے یا
جی بالکل احتیاط کر لینی چاہیے، کیونکہ واقعتاً ایسا ہوگا، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عالم دین ہے اور اس نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، جی جی، اسی وجہ سے نیت کا تو انہوں نے کسی کو سوکس معلوم وغیرہ نہیں۔ پہنے ہوئے ہوں، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے بیان کیا کہ سر سے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اچھا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، جس کو کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھول گیا ہو، اس کا عمرہ ہی خراب نہ ہو جائے، اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہ آ جائے، تو وہ خیر خواہی کی نیت سے ہی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی عمل نہ کیا جائے۔ جیسے بالکل ہی عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فارغ ہونے کے بعد جب حلق کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ان کی احتیاط کی جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی عرفان صاحب کے لیے کال لے سکیں گے تو دے دیں، ورنہ مفتی ماجد صاحب کے لیے دے دیں۔ جی مفتی عرفان صاحب کے لیے۔ محمد منیب احمد اسکاری سردار آباد۔ مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ شیشے سے تیمم ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی حضور، شیشے سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ شیشے پر تیمم نہیں ہو سکتا، ہاں اگر ایک صورت ہو سکتی ہے اس کے تیمم کی کہ شیشے کے اوپر ڈسٹ ہو، غبار ہو، تو پھر اس شیشے کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی مثل دیگر اور چیزیں جیسے لکڑی ہے، گھاس ہے، یا دیگر گھر میں استعمال ہونے والے بینچ وغیرہ، ٹیبل، کرسیاں جن کے اوپر غبار ہوتا ہے، اگر غبار ہے یعنی ہاتھ پر لگے تو اس چیز کے اوپر تیمم جائز ہے، اور اگر غبار نہ ہو، بالکل صاف ہیں، جیسے کپڑے کے ساتھ پہلے صاف کر لیا ہوا ہے، اب غبار وہاں پر نظر نہیں آ رہا، تو ایسے شیشے کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، غبار سے مراد یعنی مٹی کے آثار ہیں، گرد و غبار جس کو کہتے ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہوں گے۔ تو مفتی صاحب ایک میسج کا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ وراثت جب تقسیم کی جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت بڑی بڑی جائیدادیں تو تقسیم کر لی جاتی ہیں، مکان اس کو ملے گا، دکانیں اس کو ملیں گی، پلاٹس اس کو ملے گا، کیا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے استعمال کی جو چیزیں ہیں تو کیا اس کے حوالے سے بھی کیا تقسیم کی جائے گی؟ جیسے اس کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، یا اس کی گھڑی ہے، اس کا لیپ ٹاپ ہے، اس کا موبائل ہے، آج کل کے دور میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک انسان کی ہوتی ہیں، تو کیا یہ بھی تقسیم کے اندر آئیں گی، یا پھر پراپرٹیز ہی جو جن کو پراپرٹی کہا جاتا ہے، پراپرٹی تو یہ بھی ہو گئی لیکن جن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ، تو کیا وہی تقسیم کی جائیں گی؟ مفتی ماجد صاحب۔ دیکھیے، جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ملکیت میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، چاہے وہ قیمت میں زیادہ ہوں، چاہے قیمت میں کم ہوں، بہت زیادہ قیمتی ہوں، بہت زیادہ معمولی ہوں، تو تمام کی تمام چیزیں اس کی وراثت میں آ جاتی ہیں، اور ہر چیز کو تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹیز ہیں، جیسے دکانیں ہیں، کوئی پلاٹ ہے، اسی طرح مکان ہے، اسی طرح کوئی بینک بیلنس وغیرہ موجود ہے، گولڈ موجود ہے، تو یہ بڑی بڑی چیزیں تو تقسیم کر لی جاتی ہیں۔ جو معمولی اشیاء ہوتی ہیں، گھر کے استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، یا اس کے ذاتی استعمال کی معمولی اشیاء ہوتی ہیں، وہ عام طور پر تقسیم نہیں کی جاتی۔ تو اس میں ہوتا تو یہی ہے کہ مثال کے طور پر جس گھر میں والد صاحب کا انتقال ہوا وہاں ایک بیٹے کی رہائش ہے، دوسرے بیٹے دوسری جگہ پر رہتے ہیں، بیٹیاں بھی دوسری جگہ پر رہتی ہیں، تو بڑی بڑی چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور یہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کے متعلق سب کی رضامندی سے وہ کسی ایک کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو والدہ کے استعمال کے کپڑے ہیں یا ان کے استعمال کی جو معمولی چیزیں ہیں وہ بیٹیاں رکھ لیتی ہیں۔ اسی طرح والد صاحب کا انتقال ہوا، والد صاحب کے استعمال کی عام چیزیں ہیں، جیسے موٹر بائک ان کے پاس تھی، وہ کسی ایک بیٹے کو دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، آفس کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ عام طور پر یوں تو تقسیم نہیں ہوتی کہ ان کی بھی باقاعدہ قیمت لگائی جائے اور تمام پراپرٹیز یا دیگر چیزوں کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے، شامل کر کے پھر اس کو تقسیم کیا جائے۔ یوں تقسیم تو اس کو نہیں کیا جاتا، مگر یہ جو تقسیم ہوتی ہے اس پر بھی سب راضی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ والی جو تقسیم ہے یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر ورثہ میں کوئی نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچی موجود ہے،
تو ٹوٹل قیمت لگا لیں، ٹوٹل قیمت لگانے کے بعد ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ الگ کر دیں۔ ان کا حصہ الگ کرنے کے بعد اب جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اب دوبارہ اس میں صلح صفائی یوں کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ایک کے حوالے کر دی، دوسری چیز دوسرے کے حوالے کر دی، اور جو بڑی اشیاء تھی ان کی قیمت لگا کر ان کو وراثت کے حصوں کے مطابق تقسیم کر لیا، تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو براہ راست مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، اور وراثت کے حوالے سے تو واقعتاً رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، نہ صرف حصے پوچھے جائیں جیسا کہ اشیاء کی طرف توجہ دلائی تو ان کے حوالے سے بھی معلومات لے لی جائیں۔ حسب حال ہر ایک کے گھر کا صورت مختلف ہوتی ہے، افراد کی تعداد مختلف ہوتی ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے حوالے سے پوچھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو مزید وضاحت مل جائے گی، مزید شرعی رہنمائی بھی حاصل ہوگی۔ جی ایک اور کال مفتی ماجد صاحب کے لیے۔ میں عدنان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جو کہ اپنی میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ لین دین کر کے بیچتی ہے، جیسے کہ ان کو قیمتی تحائف دیتی ہے، ان کو کیش دیتی ہے، اور تمام ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتی ہے، تب ڈاکٹر ان کی میڈیسن جو ہے نا وہ پرسکرائب کرتی ہیں۔ کیا اس سے حاصل ہونے والی جو سیلری ہے ہماری، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ ایک تو ان کی سیلری کا سوال ہے، اور دوسرا اس طرز کاروبار ہے اس کا سوال ہے کہ کمپنی ان کو ہائر کرتی ہے، کمپنی چند افراد کو ہائر کرتی ہے کہ آپ نے ہماری جو میڈیسن ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جانی ہے، ان کو اپنی جو میڈیسن کے جو فوائد ہیں یا دیگر چیزیں ہیں وہ ڈاکٹرز کے سامنے بیان کرنی ہے، تو پھر ڈاکٹر ہماری دوائی لکھے گا تو ہم آس پاس کے جو بھی میڈیکل سٹورز وغیرہ ہیں وہاں پر اپنی جو بھی میڈیسن ہے وہ یہ لوگ مہیا کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، میڈیسن کی کمپنیاں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اب اس کمپٹیشن کو طے کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یہ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ کمپنی اپنے جو اس کے ورکرز ہوتے ہیں، اس کے جو امپلائیز ہیں جو اس نے رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کا ذہن بنانے کے لیے، ڈاکٹرز کو میڈیسن دینے کے لیے، اب یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو جا کر یہ خود آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اے سی لگوا دیتے ہیں، ہم آپ کو دبئی کا ٹور کروا دیتے ہیں، ہم فلان چیز آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ یہ والی جو ہماری کمپنی کی میڈیسن ہے یہ میڈیسن آپ لکھیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی مرض کی دوائی بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں، ایک ہی فارمولا ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے دوائی بن رہی ہوتی ہے، میڈیسن بن رہی ہوتی ہے، نام مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر کا ذہن بناتے ہیں، اب ڈاکٹروں کی بھی یہ عادت ہو گئی، ڈاکٹروں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اگر ہم ان کی میڈیسن نہیں لکھیں گے تو یہ ضرور ہمیں آفر کریں گے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خود مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پورا جو میرا کلینک ہے یہاں پر اے سی لگوا دیں، ٹھیک ہے میں آپ کی دوائی لکھوں گا، اور اسی طرح کی اور بھی کافی ساری چیزیں ڈاکٹرز جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا ڈاکٹرز کو دینا اور ڈاکٹرز کا ان سے اس طرح کی چیزیں لینا یہ رشوت کے زمرہ میں آتا ہے۔ اب اگرچہ یہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہوتے، جو امپلائیز ہیں یہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، کمپنی کی طرف سے دے رہے ہیں، مگر اس میں یہ ایک واسطہ بن رہے ہیں، یعنی کمپنی ڈاکٹر کو رشوت دے رہی ہے، اس میں یہ واسطہ بن رہے ہیں کہ کمپنی سے رشوت کے زمرے میں کوئی چیز لے کر یہ ڈاکٹر کو دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقط یہ واسطہ ہی نہیں بنتے خالی، بلکہ یہ باقاعدہ ذہن سازی کرتے ہیں، باقاعدہ ڈاکٹرز کو سمجھاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، یہ چیز دیں گے، جو اپنی میڈیسن ہوتی ہے اس کے فوائد بھی بیان کرتے ہیں، صحیح، اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ طرز عمل بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو ضرور یہ رشوت ہے، اور جہاں تک نوکری کا تعلق ہے، جب معلوم ہے کہ اس نوکری کے اندر یہی کام کرنا پڑے گا، یہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی ان کو امپلائیز رکھتی ہے وہ ایک تو ان کو سیلری دیتی ہے، پھر ان کو کمیشن بھی دیتی ہے۔ اب وہ کمیشن جو ان کو ملتا ہے، کمیشن اسی وقت ان کو ملتا ہے جب ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ یہ پورا کریں، یعنی پورے مہینے کے اندر 1 لاکھ کی میڈیسن انہوں نے سیل کرنی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، کمپنی ان کو سیمپلز بھی دیتی ہے، سیمپلز فقط ڈاکٹرز کو دینے ہوتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے ناٹ فار سیل، ان کو بیچ نہیں سکتے، ڈاکٹرز وہ غریب مریضوں کو دیتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ہدف پورا کرنے کے لیے، اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے
وہ جو سیمپلز ان کے پاس ہیں وہ 20,000 روپے کے اگرچہ وہ سیمپلز ہیں، یہ 10,000 روپے میں 15,000 روپے میں میڈیکل سٹورز والوں کو دے دیتے ہیں۔ اب میڈیکل سٹور والا اس کو اپنے ریٹ کے حساب سے بیچتا ہے، تو یہ بھی غلط طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر مالک اس پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، کمپنی کے جو کمپنی میں کام کرنے والے اوپر سے نیچے تک لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کمپنی کہتی ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ سیمپل کو بھی بیچ سکتے ہیں، تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کی ان کو سیلری ملتی ہے، جو رقم ان کو ملتی ہے، جو سیلری ان کو ملتی ہے وہ اگرچہ جائز ہے، مگر یہ جو عمل بیچ میں کرتے ہیں یہ اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے، اسی طرح ڈاکٹرز کو رشوت وغیرہ دیتے ہیں، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے رشوت کا واسطہ بنیں گے، اس کی ذہن سازی کریں گے، یہ بھی گناہ گار ہوں گے اور ڈاکٹر بھی گناہ گار ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لے کر جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ رہا ہے مثال کے طور پر کھانسی کے حوالے سے یا بخار کے حوالے سے، وہ میڈیسن ایک لکھ رہا ہے، وہ میڈیسن ہے 25 روپے کی۔ اب یہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ دبئی ٹور کروا دیں، میں آپ کی میڈیسن لکھوں گا۔ اب فارمولہ سیم ہوتا ہے، کمپنیز کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ایک عام سے علاقے میں بیٹھا ہوا وہ 25 روپے کی دوائی لکھ رہا تھا تاکہ مریض کی رینج میں ہو، مریض دوائی لے سکے۔ اب وہی دوائی جو ڈاکٹر 25 روپے کی لکھ کے دے رہا تھا اس کی دوائی کو ہٹا کر ان کی دوائی لگاتا ہے اور وہ دوائی 50 روپے کی 60 روپے کی ہوتی ہے۔ یہ طرز عمل بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ڈاکٹر اس طرح کی دوائی لکھتا ہے جو ساتھ والا میڈیکل سٹور والا ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میڈیکل سٹور والا یہ والی دوائی جو ہے وہ ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے، میڈیکل سٹور والے کو پتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا جو ہے میڈیکل سٹور والے سے بھی لنک ہوتا ہے اور میڈیکل سٹور والا بھی ڈاکٹر کو کچھ نہ کچھ کمیشن دیتا ہے، اور یہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ آ کر پڑتا ہے بیچارے مریض کے اوپر۔ لیبارٹری والا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جی لیبارٹریز کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ یعنی میڈیسن یہ جو طریقہ کار ہے، یعنی کمپنیز جو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہیں کہ اپنی میڈیسن کو فروخت کرنے کے لیے اگر یہ ڈاکٹر کو رشوت نہ دیتے تو ڈاکٹر 25 روپے کی دوائی لکھ رہا ہے تو وہ لکھتا رہتا۔ ہاں اگر کوئی مریض ایسا آتا جو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں اس سے اس کو آرام نہیں آیا تو کسی ایک آدھ مریض کے لیے وہ والی دوائی بھی لکھ دیتا۔ اگر آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں رشوت، یہ ذرا بھاری لگے گا کیونکہ جو طریقہ کار جو آپ نے فرمایا یہ تو ہوتا ہے، میڈیکل ریپس جو آتے ہیں یہی کام تقریباً کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تحفہ ہماری طرف سے، گفٹ ہماری طرف سے، اب اس کو ہم رشوت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی ڈاکٹر صاحب جی ماشاءاللہ جی آپ نے دیا، تو اب یہ گفٹ کو ہم رشوت کیسے کہیں؟ گفٹ تو دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر نام تبدیل کر دیا جائے تو نام تبدیل کرنے سے اصل میں شریعت نے جو ان کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ رشوت کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے آپ کسی کو رقم دے رہے ہیں، کسی کو رقم دیں یا کسی کو کوئی بھی دوسری چیز دے دیں، تو اپنا کام نکلوانے کے لیے جب آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ رشوت ہی ہوگی، ورنہ تو پھر ہر جگہ پر یہی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو نوکری چاہیے، آپ نوکری لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 5 لاکھ روپیہ ہمیں تحفہ دے دیں، ہم آپ کو نوکری دے دیں گے، تو ظاہر ہے وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنا کام نکلوانے کے لیے ہی کرتے ہیں نا۔ ڈاکٹر تو پہلے سے 10 میڈیسن لکھ رہا ہے، اب یہ جو ہے وہ 11ویں میڈیسن ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہے تو ڈاکٹر تو اس کی میڈیسن نہیں لکھ رہا، ڈاکٹر اس کی میڈیسن اسی صورت میں لکھے گا جب اس کو اس طرح کا گفٹ دیا جائے گا، جب ہی لکھے گا، اور یہ والا جو گفٹ ہے یہ ضرور رشوت کے زمرہ میں ہی آتا ہے۔ ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں کمپنیز دیتی ہیں جیسے پین ہیں، ڈائریز وغیرہ ہیں، کلاک وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں یہ تو کمپنی عام طور پہ دیتی ہے، تو یہ تشہیر کے لیے ہوتی ہیں، مونوگرام بنا ہوا ہوتا ہے، یہ رشوت کے زمرہ میں نہیں آئیں گی۔ بقیہ جو اشیاء ہیں وہ رشوت کے زمرہ میں آئیں گی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ تمام میڈیکل ریپس جو ہیں ایسا کرتے ہوں، تمام کمپنیز کی یہ نیت ہوتی ہو، تمام نمائندوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس کے اندر واقعتاً مبتلا ہوتا ہے، اور ہر ڈاکٹر اس نیت سے یہ چیزیں لیتا ہو اور آگے اس طرح لکھتا ہو دوائیاں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کے حوالے سے مفتی صاحب نے حکم شریعت بیان کیا، اس کی مکمل تفصیل اور تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہوں، اس کے مزید جزیات کے حکم شرعی معلوم کرنا چاہتے ہوں تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو سلسلہ ہے احکام تجارت، جو ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد
وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اس میں آپ نے بہت پہلے جو ہے بالخصوص اس شعبے سے متعلق سلسلے کیے تھے، شاید سلسلہ نہیں بلکہ سلسلے، یا کم از کم ایک سلسلہ تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ مکمل جو اس طریقہ کار کے اندر لوگ مبتلا ہیں اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں میڈیکل ریپس والے اور میڈیسن کمپنیوں والے، ان کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ آپ احکام تجارت سلسلے کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے دیکھیے یا دیگر جو بھی ذرائع ہیں وہاں سے آپ اس کو حاصل کیجئے میڈیسن کمپنیوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل ملے گی۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس کاروبار سے وابستہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے کام سے متعلق بھی جو شریعت کے احکام ہیں ان کو جاننے کی کوشش فرمائیں۔ مفتی عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک اور کال ان کے لیے بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال تھا مفتی صاحب سے کہ یہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے گدے وغیرہ جو ہے وہ پاک کرنے کا، تو اگر وہ خشک ہو چکے ہوں، مثال کے طور پر بچے نے پیشاب کیا تھا، کچھ عرصہ گزر گیا ہو، اس کے بعد وہ خشک ہو گئے، تو کیا پھر بھی ان کو جو ہے پاک کرنا ضروری ہوگا یا وہ اس کے بعد جو ہے خشک ہونے کے بعد پاک ہو جائے گی؟ جی حضور، پچھلے پیر شریف آپ نے فرمایا تھا یہ طریقہ۔ ہاں جی بالکل، پچھلے پیر شریف ایک سوال ہوا تھا کہ گدے اور صوفے وغیرہ ناپاک ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو یہ پچھلے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک چیز جب ناپاک ہو چکی ہے، وہ صوفہ ہو، گدا ہو، وہ کلین ہو، کارپٹ ہو، یا ہمارے سونے کے لیے بستر ہوں، یہ جب ناپاک ہو گئے ہیں تو وہ ناپاک ہیں اور ناپاک رہیں گے جب تک انہیں پاک نہیں کیا جائے گا۔ تو جلدی سے جلدی پاک کر لینا چاہیے، اس میں کثیر فوائد ہوتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ناپاک ہے، ہم گیلے گیلے آئے، نہا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، اب ہوا یہ کہ ہمارے گیلے بدن کی وجہ سے، گیلے کپڑوں کی وجہ سے یا گیلے پاؤں کی وجہ سے وہ صوفہ یا وہ گدا جس کے اوپر ہم نے پاؤں رکھے یا بیٹھے، اب وہ بھی گیلا ہو گیا، اب وہ ناپاک تری اس سے چھوٹ کر پھر ہمارے بدن کو لگی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب پھر ایسی صورت میں ہم نماز پڑھیں گے، اب اگر تو وہ اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ جسے پاک کرنا واجب تھا اور ہم نے نہ کی تو نماز واجب الادا ہوگی، اور اگر وہ اس لمٹ کو پہنچی ہوئی ہے کہ جس سے پاک کرنا اس حد تک ضروری تھا کہ اگر نہ کرتے تو نماز ہی بالکل نہ ہوئی، جیسے 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو جانا، تو اب اس صورت میں نماز کے ہونے نہ ہونے کے خدشات باقی رہتے ہیں۔ تو جو چیز ناپاک ہو جائے اس کو جلدی پاک کر لینا چاہیے۔ تو جب تک پاک نہیں کریں گے، اگرچہ وہ چیز خشک ہو جائے وہ ناپاک ہی ہے، خشک ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ ہاں یہ ممکنہ وسوسہ ان کے ذہن میں اس وجہ سے آیا ہو کہ زمین جب خشک ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ظاہری نجاست نہیں رہتی تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ حکم زمین کے لیے ہے یا وہ چیزیں جیسے اینٹیں وغیرہ زمین کے ساتھ بالکل مل جاتی ہیں، جب ان کی بنیادوں میں رکھا جاتا ہے تو وہ گویا کہ زمین کا حصہ ہیں اور جدا نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے اس زمین کے لیے یہ حکم ہے، لیکن گدوں کے لیے، صوفوں کے لیے، قلین کے لیے، کارپٹ کے لیے، ان چیزوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک میسج کا سوال آپ سے لوں گا۔ سوال یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ میری ہمشیرہ کو 2 سال پہلے طلاق ہوئی تھی اور اس وقت جب طلاق ہوئی تھی انہوں نے عدت نہیں گزاری تھی، عدت کا جو بھی ایک طریقہ کار ہے، تو اب کیا کریں، اب کیسے عدت گزاریں گے؟ 2 سال گزر چکے ہیں۔ دیکھیں اگر تو انہوں نے عدت نہیں گزاری جیسا کہ یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے، اس کی توبہ فرض ہے، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، توبہ کریں، چونکہ عدت تو اب گزر چکی ہوگی، 2 سال پہلے کی بات ہے، طلاق ہوئی۔ اگر خاتون ایسی تھی جن کو ماہواری کے ایام آتے تھے تو 3 ماہواریوں کے بعد ان کی عدت ختم ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ حمل تھا، پریگننسی تھی، تو جیسے بچہ ڈیلیور ہوا عدت ختم ہو گئی، تو اب عدت تو پہلے سے خیر ختم ہو چکی ہے، اب نہیں کی تو اس کی توبہ لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور معافی سچے دل سے مانگے، آئندہ کے لیے کوئی بھی ایسا گناہ، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے اس کی طرف توجہ رکھیں، علم حاصل کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے اور اس کوتاہی کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی ناراضگی نہ مول لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ عدت کے حوالے سے اور بھی بہت ساری کنفیوژن معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔
میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ پیر شریف کو مختصراً اس کے حوالے سے بھی ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، عدت سے مراد ہوتی کیا ہے اور لوگ آج کل اس کو کیا سمجھتے ہیں، اور جدید دور ہے اور معاشرہ جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ بدعملی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا عدت کے حوالے سے جو کانسیپٹ آج کل کے دور میں بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، سب میں ایسا نہیں ہوتا، کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ پیر شریف اگر ہمارا سلسلہ ہو پایا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ اس موضوع کو بھی لیں گے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی ماجد صاحب کے لیے۔ میرا نام محمد مشتاق اطاری ہے، میں پنجاب کے شہر آلے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، جواب عنایت فرما دیں۔ آمین۔ جی حضور۔ دیکھیں، پرفیوم لگانے کی شرعی طور پر اجازت تو ہے، یعنی پرفیوم لگا سکتے ہیں، پرفیوم لگا کر اگر نماز کی ادائیگی کریں تو نماز بھی ہو جائے گی، مگر بہتر یہی ہے کہ ایسے عطر وغیرہ استعمال کرنے چاہیے جو الکوہلک نہیں ہوتے، جن میں جو ہے وہ الکوہل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بالکل اس سے پاک عطر استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اپنے تحفے کی اور رشوت کی بات چلی، ضمناً ایک سوال آیا میسیج میں کہ کیا ٹیچر کو ان کی برتھ ڈے پر اسٹوڈنٹ کو گفٹ دے سکتا ہے؟ سالگرہ ہے اور اس پر کچھ طالب علم جو ہے یا طلبہ ہیں وہ اپنی استاد استانی کو گفٹ دیں۔ دیکھیں، اس طرح گفٹ دینے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، جیسے اس طرح کا کوئی ایونٹ وغیرہ آتا ہے تو اس میں تو عام طور پہ گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، طلبہ کی طرف سے اپنے استاد کو دے دیے جاتے ہیں، تو اس میں اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے۔ ہاں، اس میں استاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گفٹس کی وجہ سے، ان تحائف کی وجہ سے پھر وہ اپنے طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ جس نے کچھ اچھا گفٹ دیا ہے اس کے ساتھ کچھ زیادہ رو رعایت کرنا شروع کر دے۔ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح کے جو ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح عید وغیرہ کے مواقع ہوتے ہیں، یا اسی طرح آپ نے برتھ ڈے کی مثال دی ہے، تو اس میں اگر کوئی گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بہتر نہیں ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس دینا ہی چاہتے ہیں تو مل کر اجتماعی طور پر سارے اپنی کلاس کی طرف سے پیش کر دیں تاکہ کسی فرد واحد کا بھی نہ ہو اور جو کرنا چاہتے ہیں ہو جائیں، پھر وہ جو پیپروں میں نمبر والا معاملہ۔ جی، یہ بھی ممکن ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر استاد اس طرح سے گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، تو اب استاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں رو رعایت وغیرہ نہ کرے۔ باقی یہ کہ بیجا تحفے تحائف لینے سے استاذ کو اجتناب ہی کرنا چاہیے، اور طلبہ کا ذہن بنائے کہ آپ کا پڑھنا، آپ کا محنت کرنا میرے لیے تحفہ ہے، انعام ہے آپ کی طرف سے، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اگر کوئی غیر شرعی معاملے کا کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی بچت کی صورت بن جائے گی۔ ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے، پھر میسج بھی لیں گے انشاءاللہ۔ میں علی اطاری شرف الشریف سے عرض کر رہا ہوں، ضرور یہ ارشاد فرما دیں کہ نمازی سے کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر 3 صفیں چھوڑ کر 4تھی صف میں سے گزر سکتے ہیں، مسجد کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ایسا ہے، گزر سکتے ہیں؟ اس کی اجازت ہے یا نہیں گزر سکتے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی حضور۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ اس کے گناہ کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے بھائی نمازی کے آگے سے گزروں اور اس میں کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ 100 برس تک وہاں کھڑا رہنا پسند کرے اور ایک قدم آگے نہ بڑھے، یعنی ایک قدم بھی اس کے آگے سے نہ گزرے، اور اس ایک قدم گزرنے سے یہ اس بات کو پسند کر لے کہ یہ اگرچہ نماز میں ہے اور سلام نہیں پھیرتا اور 100 برس گزر جاتے ہیں تو میں 100 برس اس کے آگے کھڑا رہوں گا۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، وہ گزرنے سے زمین میں دھنس جانا یہ زیادہ پسند کرے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اور اس کی لمٹ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں کہ اگر تو مکان ہے، جیسے ہمارے ہاں گھر ہوتے ہیں، خواہ وہ بنگلہ ہو، مکان ہو، کوٹھی ہو، کمرہ کچھ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا کوٹری ہو، کچھ بھی کسی قسم کا بھی کمرہ ہو، مکان ہے یا چھوٹی مسجد ہے،
تو ان کے اندر تو دیوار قبلہ تک گزرنے کی اجازت نہیں ہے. نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، جیسے ہی وہ سلام پھیر دے گا پھر اس کے پیچھے سے ہو کر گزریں گے. آگے سے جب تک کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر میدان ہے یا صحرا ہے یا مثل صحرا بہت بڑی مسجد ہے، تو ایسی وسیع و عریض مسجد، میدان یا صحرا کے اندر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کے موضع سجود کے بعد سے گزرنا جائز ہے. اور موضع سجود کیا ہے، اس کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، قیام میں ہے تو اس کی نظر اپنی سجدے کی جگہ پر ہے، پہلی صف میں سجدے کی جگہ پر ہے. تو اب خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے میں اس کی نظر کا ایک ذائچہ بنتا ہے اور وہ کہاں تک جاتا ہے. یہ کم و بیش کہا کہ 3 صفوں تک یہ کراس کرتی ہے. تو ایسی صورت میں کہ 3 صفوں تک یا موضع سجود تک وہاں سے گزرنے کی اجازت ہے، اور نمازی کی جہاں تک خشوع و خضوع سے پڑھنے والی نماز کے اندر نظر جاتی ہے اس سے پہلے گزرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ بھی گناہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مکان یا چھوٹی مسجد جو ہے وہاں اگر ہم گزریں گے تو یہ گزرنا ناجائز و گناہ ہے. جب تک نمازی سلام نہ پھیرے اس وقت تک نہیں گزر سکتے. اور میدان، صحرا یا مثل صحرا جو وسیع و عریض بڑی مسجد ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد خوارزم کے بارے میں جس میں 16,000 کم و بیش ستون ہے، بہت بڑی مسجد. تو ایسی جو مساجد ہوتی ہیں ان کے اندر گزرنے کی اجازت موضع سجود سے ہوتی ہے اور اس سے پہلے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی گناہ میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. ایک کال مفتی ماجد صاحب کے لیے. جی میں رنگ سے کام کرتا ہوں تو اس رنگ میں سے ایک ٹوکن نکلتا ہے نا، آیا وہ میرے لیے جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟ جی ٹوکن والا کلر ملتا ہے پاکستان میں تو ملتا ہے، باقی جگہوں کا معلوم ہے. جی کلرز وغیرہ ملتے ہیں. ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ جب کلر وغیرہ لے کے آتے ہیں لوگ، کلر کے اندر عمومی طور پر ٹوکن ہوتا ہے اور وہ ٹوکن جو ہے وہ مزدور کو ہی دیا جاتا ہے. عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ عرف ہی ہے، اور گویا کہ مزدور اس کو اپنی اجرت میں ہی ایک اعتبار سے شمار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہ اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کلرز وغیرہ لے کر آئے اور کلر لا کر آپ نے ٹوکن اس کے اندر سے نکال لیا، کلر کھلے ہوئے ہیں، تو اب جب آپ مزدور سے مزدوری طے کریں گے تو ایسی صورت میں وہ آپ سے زیادہ پیسے طلب کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کلر بھی وہی لانا پسند کرتا ہے کہ جس کے اندر ٹوکن وغیرہ موجود ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں عرف اسی بات پر ہے کہ اس طرح کے جو کلرز وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارے کلرز ایسے بھی ہیں جن میں ٹوکن وغیرہ موجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مزدور کی مزدوری اس کے ساتھ طے کر لی جاتی ہے اور وہی مزدوری اس کو دی جاتی ہے. ٹھیک. اور بعض کلرز وغیرہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ٹوکن موجود ہوتا ہے، اور یہ جو ٹوکن ہوتا ہے عمومی طور پر جو مزدور ہیں عرف یہی ہے انہیں کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور میسج ہے، یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سوال. ایڈوانس بیلنس لیا جاتا ہے موبائل کمپنیز جو ہیں پاکستان میں جو عموماً، تو اس صورت میں جب واپسی ہم پیسے دیتے ہیں تو کچھ زائد کرتے ہیں، تو یہ سود کہلاتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ سود نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جب ہم ان سے سروس لے رہے ہوتے ہیں نا، جو بھی موبائل یوزر ہے وہ سروس ہی لے رہا ہوتا ہے. وہ اگر 100 روپے جمع کرواتا ہے کمپنی میں اس کو کچھ منٹس ملتے ہیں، وہ 1000 روپے جمع کرواتا ہے اس کو کچھ زیادہ منٹس مل جاتے ہیں، تو وہ اس کو سروس مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی سروس بعضوں کا جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو یہی سروس وہ لینا چاہتا ہے، اور بغیر پیسوں کے وہ سروس لینا چاہتا ہے کہ میرے پاس ابھی پیسے موجود نہیں ہیں، مجھے ادھار وہ سروس دے دی جائے. تو اب وہی 10 منٹ جو پہلے وہ 20 روپے کے دیتے تھے، وہی 10 منٹ کی جو سروس ہے اب وہ 25 روپے کے دیتے ہیں، یہ 23 روپے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ سود نہیں ہے، یہ سروس ان سے لی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کو 20 روپے دیے ہیں اور اب آپ ان کو 25 روپے واپس کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو عام طور پر جو 10 منٹ وہ 20 روپے میں آپ کو دیتے ہیں، جب آپ ان کو پیسے جا کر دیتے ہیں تو وہ جو 10 منٹ آپ کو 20 روپے کے انہوں نے دیے تھے، اب جب آپ ادھار ان سے لیتے ہیں تو وہی 10 منٹ آپ کو 23 روپے کے دیتے ہیں. تو وہ اپنی سروس ادھار میں کچھ مہنگی کر کے دیتے ہیں، تو یہ سود کے زمرہ میں نہیں آتا. اچھا جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا نا وہ یہ کہ کمپنیز نے اس کا نام لون رکھا ہوا ہے، وہ لون کے لفظ سے جو ہے وہ قرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض لیا ہے
اور اب جب قرض لوٹا رہے ہیں تو ہمیں زیادہ دینا پڑ رہا ہے، تو لون کا لفظ رکھنے سے وہ لون نہیں ہے، لون کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ لون ہے بھی نہیں، یہ قرض ہے بھی نہیں جس کو قرض کہا جاتا ہے پیشگی سروسز ہم لے رہے ہیں، تو یہ تو ایڈوانس ایک اعتبار سے سروس دی جاتی ہے، ادھار سروس دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھار سروس کے بدلے میں پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے چارجز جو ہے نا ہم ادھار کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں. ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے. میرا یہ سوال ہے کہ ریشم کی ٹوپی سے پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ جی، ریشم کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا. ریشم کی ٹوپی اول تو ناپید ہے، یہ ملتی نہیں ہے. ریشم چونکہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور اس کی ٹوپیاں نہیں بنتی. اور اگر بہرحال کسی کو مل جائے ریشم کی ٹوپی بنی ہوئی تو سر کے اوپر پہننا نماز کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کی نماز مکروہ تحریمی ناجائز ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا حضور نماز ہی سے متعلق، نماز ہی سے کے تعلق سے جائے نماز کے جس پر نماز پڑھی جاتی ہے اس پر سونے سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پر سویا جا سکتا ہے؟ ایک تو جائے نماز کا لفظ یوں دیکھا جائے تو مسجدوں میں جو صفیں ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن گھروں میں ایک جو بنا ہوتا ہے اس کو جائے نماز عموماً کہا جاتا ہے. تو اس پر اگر کوئی سو جاتا ہے، وہ تخت یا تخت جو بھی کہتے ہیں، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جائے نماز سے مراد اگر تو مصلی ہے، جیسے کپڑے کا مصلی عام طور پر مسجدوں میں امام صاحب کے لیے بچھائے جاتے ہیں، تو اگر یہ مصلی ہے تو اس مصلی پر بھی سونا جائز ہے. تخت ہے تو اس تخت پر بھی سونا جائز ہے. ہاں، اس میں پھر یہ ہے کہ جو سوئے گا اگر خدا نخواستہ احتلام کی صورت بنتی ہے تو اگر احتلام کے قطرے اس کپڑے پر یا بینچ پر لگیں گے تو پھر پاکی ناپاکی کے معاملات آئیں گے. بہرحال سونا جائز ہے. ٹھیک ہے، سویا جا سکتا ہے. اچھا مفتی ماجد صاحب، سونے کے حوالے سے مسجد میں اگر سوتا ہے تو اس میں کوئی شریعت کی پابندی ہے کہ فلاں شخص سو سکتا ہے، فلاں شخص نہیں سو سکتا، یا جس کا دل کرے سو جائے؟ جیسے عموماً دیکھا ہے کہ دوپہر کی جب وقفہ ہوتا ہے، ظہر کی نماز آتی ہے تو بہت ساری مساجد جو مارکیٹوں میں ہوتی ہیں ان میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، کہ اس کے حوالے سے شریعت کی کوئی احکامات ہیں تو وہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، مساجد جو ہے وہ ظاہر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے ہی بنائی گئی ہیں اور نماز کی ادائیگی ہی وہاں پر کی جاتی ہے. ہاں، بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں کا عرف اس طرح کا ہوتا ہے، بالخصوص مارکیٹ وغیرہ کی مساجد ہوتی ہیں کہ مارکیٹ وغیرہ کی مساجد جو ہے وہ بعض اوقات گرمیوں میں ظہر کی نماز کے وقت کھلی رہتی ہیں اور کچھ دیر کے لیے لوگ وہاں پر لیٹ جاتے ہیں. تو جہاں پر اس طرح کا عرف ہے وہاں پر اجازت ہے، کیونکہ فین وغیرہ بھی عام طور پہ چل رہے ہوتے ہیں، جو چندہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم ہوتا ہے. تو جہاں پر اس طرح کا عرف ہے وہاں اس کی اجازت ہوگی. یہ تو جیسے جو مارکیٹ وغیرہ میں مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ تو عام دنوں میں بھی یہ طرز عمل ہوتا ہے، اور پھر بالخصوص رمضان المبارک میں جو مارکیٹ کے علاوہ بھی مساجد ہوتی ہیں ان میں بھی اس طرح کا عرف ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے. عبادت کر لی پھر جی، عبادت کر لی اور لیٹ گئے. ظاہر ہے جو اب وہاں پہ سونا چاہتا ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، تو اس پر یہ تو لازم ہے کہ وہ سنت اعتکاف کی نیت کر لے. باقی یہ ہے کہ جہاں جہاں عرف ہے وہاں اس بات کی اجازت ہے کہ وہاں آرام کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں عرف نہیں ہے وہاں پر اس طرح پنکھے چلا کر جو ہے وہ سو جانا، اے سی لگے میں تو اے سی چلا کر سو جانا، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن بہر صورت اعتکاف کی نیت، نویت سنت الاعتکاف کے الفاظ اور نیت بھی دل میں حاضر ہو، یہ کہہ لینا ضروری ہے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ مدنی چینل پر آپ براہ راست دیکھ سکیں گے. اور ابھی انشاءاللہ ہمارے سلسلے کے فوراً بعد ہی کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش انشاءاللہ اس کو بھی آپ مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ فرما سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی